مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس نے حالات مزید خراب کر دیے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی آبادکاروں کے ہاتھوں مساجد اور پراپرٹی کو نظر آتش کرنے کے واقعات سامنے آئے ہیں، جبکہ 2 روز قبل ہی نابلس کے قریب دیہات میں اسرائیلی آبادکاروں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپ میں 4 فلسطینی اور 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو دکھائیں گے مقبوضہ غرب اردن سے ایک خصوصی رپورٹ۔ میں ہوں غزنفر حیدر اور آپ BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ جرمن پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے اس مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے جس نے ان کے مطابق ہفتے کو برلن میں پرائڈ تقریب پر حملہ کیا تھا۔ اور اوپن AI کے نظام کے قابو سے باہر نکلنے کے بعد امریکہ میں اب ایک ایسے قانون پر کام ہو رہا ہے جو ان سسٹمز کو بند کرنے کا بٹن یا کل سوئچ لازمی بنا دے گا۔ اسرائیلی آبادکاروں نے مقبوضہ غرب اردن میں 2 مساجد، گاڑیوں اور زرعی زمینوں کو آگ لگا دی ہے۔ یہ واقعہ جمعے کے روز نابلس کے قریب ہونے والی ایک پرتشدد جھڑپ کے بعد پیش آیا، جس میں 4 فلسطینی اور 2 اسرائیلی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ قوم پرستانہ تشدد کی مذمت کرتی ہے اور قوم پرستانہ جرائم کے واقعات کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ ان کی طرف سے انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاح ہے۔ ہماری مڈل ایسٹ رپورٹر لوسی ولیمسن نے نابلس کے ارد گرد کے فلسطینی دیہاتوں میں کچھ دن گزارے اور یہ رپورٹ بھیجی ہے جسے پیش کر رہی ہیں آسیہ انصر۔ مقبوضہ غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف جنگ اس طرح گلی گلی اور راتوں رات جاری ہے۔ ہفتے کی رات فلسطینی گاؤں کور میں نقاب پوش افراد نے ایک مسجد کو آگ لگا دی۔ قریب ہی واقع قصرہ میں بھی ہفتے کی رات ایک اور مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ مسجد کی دیواروں پر عبرانی زبان میں گرافٹی لکھی گئی تھی جس میں بدلہ بن یاہو لکھا تھا۔ بن یاہو وہ اسرائیلی آبادکار تھا جسے جمعے کے روز نابلس کے قریب گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس ہفتے کے آخر میں نابلس کے آس پاس کے کئی دیہات میں آگ لگانے کے واقعات کی ایک لہر دیکھی گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق جمعے کو سرا میں جن گھروں کو آگ لگائی گئی ان میں سے ایک حنان کا گھر تھا۔ حنان نے بتایا کہ اس نے آبادکاروں کو آتے دیکھا، پھر اپنے 4 بچوں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے وہیں رہنا چاہتی تھیں، لیکن اسے اپنے جلتے ہوئے گھر اور اپنے خاندان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ قریب کی پہاڑی پر اسرائیلی آبادکاروں کی چوکی حفاظ گلاد ہے، یہیں بن یاہو میلیٹ رہتا تھا۔ جمعے کو اس کی ہلاکت کے بعد آبادکاروں کی بڑی تعداد سرا میں داخل ہو گئی۔ میامی سے آنے والے اس فلسطینی شخص نے اسرائیلی آبادکاروں کے ساتھ جھڑپ کی ویڈیو بنائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے سر پر اب 12 ٹانکے لگے ہیں۔ ہاں، یہ پتھر سے ہوا ہے۔ میں نے ساری زندگی یہودی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، سب کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن میں نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ ان سب نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، ان کے پاس بہت سا سامان تھا، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن اس بار جو کچھ ہوا وہ واقعی ڈراؤنا تھا۔ کئی گھنٹے بعد آبادکار ایک بار پھر سرا کے مضافات میں نظر آئے۔ ہم نے درجنوں نوجوانوں کو دیکھا جو گاؤں کے دفاع کی اپیل پر وہاں پہنچے تھے۔ اسرائیلی فوجی دونوں طرف کے لوگوں کو الگ رکھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد آبادکار وہاں سے چلے گئے، لیکن فلسطینیوں کے ساتھ ہجوم کو منتشر کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے آنسو گیس پھینکی گئی۔ وہ فلسطین فلسطین کے نعرے لگاتے ہوئے آنسو گیس کے گولے پاؤں سے دور کرتے رہے۔ فوجی سڑک پر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں سے جانے کو کہا ہے۔ ہر طرف آنسو گیس پھیلی ہے۔ سرا سے باہر نکلتے ہوئے سڑک سے ایک نئی اسرائیلی آبادکار چوکی صاف نظر آتی ہے۔ مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیل کی تمام آبادکار بستیاں غیر قانونی ہیں، لیکن سرا کے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بات انہیں ان آبادکاروں سے نہیں بچا سکتی جن کے پیچھے ایک حکومت اور فوج موجود ہے۔ اور جرمن پولیس نے اس مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ اس نے دارالحکومت برلن میں پرائڈ تقریب پر ممکنہ اسلامک ٹیرر اٹیک کیا۔ پولیس اس کو ممکنہ اسلامک ٹیرر اٹیک کہہ رہی ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اس وقت گولی چلائی جب 21 سالہ عبد البلوت ہاتھ میں چاقو لیے ان کی جانب دوڑے
حکام کہہ رہے ہیں کہ لبنانی نژاد جرمن شہری بلوچ گزشتہ برس نومبر میں دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کے غرض سے لبنان گئے تھے۔ اس سال مئی میں انہیں تشدد کے ایک سنگین اقدام کی تیاری کے جرم میں 1 سال اور 10 ماہ قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ سزا کو 6 ماہ کے لیے معطل کر کے بلوچ کو ایک پیرول آفیسر کی نگرانی میں دے دیا گیا تھا۔ عبدالبلوچ کی موت سے بڑے پیمانے پر شروع کی گئی وہ تلاش ختم کر دی گئی ہے جو سنیچر کی شام برلن میں ایک اجتماع پر سفید رنگ کی وین چڑھانے کے بعد شروع کی گئی تھی۔ اس واقعے میں ایک عورت ہلاک اور 29 دیگر لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ کئی لوگوں کو چاقو مار کر زخمی کیا گیا تھا۔ LGBT کمیونٹی کے ارکان ایک یادگاری مارچ اور وزل کے لیے برنڈبرگ گیٹ پر جمع ہو رہے ہیں۔ حملے کا نشانہ برلن کی کرسٹوفر اسٹریٹ کی تقریب تھی جب یورپ کی سب سے مشہور پرائڈ تقریب کے لیے ہزاروں لوگ شہر کی سڑکوں پر جمع ہوئے تھے۔ اور صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے جرمن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ سیکورٹی افیئرز کے رفائل بوسونگ کا کہنا تھا۔ بدقسمتی سے یہ ایک طرح کے حملے ہیں جو ہم پچھلے برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس مرتبہ اس کا نشانہ پرائڈ بنا۔ اس سے پہلے دوسرے مقامات اور کرسمس مارکیٹیں وغیرہ نشانہ بنی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کا سیاسی رد عمل غیر جذباتی اور نپتلا ہوگا جیسا کہ چانسلر کا تھا۔ یقیناً سوال پوچھے جائیں گے کہ کہیں کوئی سقم تھا یا یہ کہ حملہ آور کو پرول پر کیوں رہا کیا گیا، مگر میرے خیال میں ہمیں یہ مان کر چلنا ہوگا کہ بدقسمتی سے ہمیں ایسے حملوں کا سامنا رہے گا اور ہمیں صرف غیر جذباتی اور غیر متزلزل رہنا ہوگا۔ فرض کیجئے کہ AI یا مصنوعی ذہانت انسان کا قابو سے باہر نکل جائے، تو کیا ہمارے پاس اسے روکنے کا کوئی بٹن موجود ہے؟ یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں بلکہ اب ہماری حقیقت ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے۔ اس سب کی وجہ ہے اس مہینے پیش آنے والا ایک حیران کن واقعہ جب چیٹ GPT بنانے والی کمپنی اوپن AI کا ایک نظام اپنے تجرباتی حصار سے نکل کر ایک دوسری کمپنی پر حملہ آور ہو گیا۔ اب اسی واقعے نے امریکہ میں ایک نئے قانون سازی کی بحث کو جنم دیا ہے اور تجویز شدہ قانون کے مطابق AI سسٹمز میں ایسا کل سوئچ یا بند کرنے کا بٹن لازمی ہو گیا ہے جس کے ذریعے انہیں سست، معطل یا مکمل طور پر بند کیا جا سکے گا۔ حال ہی میں اوپن AI نے چیٹ GPT کے 2 ایسے نئے ورژن آزمائے جو ماہر ہیکر بننے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ اس تجربے کے دوران حفاظتی پابندیاں جان بوجھ کر ہٹا دی گئی تھیں اور انہی حالات میں یہ ماڈلز خود بخود انسانوں کا قابو سے نکلے، انٹرنیٹ تک پہنچے اور مصنوعی ذہانت کے ادارے ہگنگ فیس کو ہیک کر دیا۔ اس خبر نے ٹیک کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک زوردار بحث چھڑ گئی۔ کیا یہ واقعی مصنوعی ذہانت کے مستقبل کے بارے میں ایک سنگین انتباہ تھا یا محض اوپن AI کی ایک اشتہاری چال تاکہ وہ اپنے ماڈلز کی طاقت کا مظاہرہ کر سکے؟ سائبر سیکیورٹی کے ماہر ڈینیل کارڈ نے تو طنز کرتے ہوئے کہا کہ کیا خوب اتفاق ہے، ہیک ہونے والی لاکھوں ویب سائٹس میں سے اوپن AI نے ٹھیک اسی کمپنی کو نشانہ بنایا جسے اس تشہیر سے فائدہ بھی پہنچ سکتا تھا۔ اور اس شک کا اظہار سوشل میڈیا پر کھل کر ہو رہا ہے۔ خود سیم آلٹمن کی پوسٹ کے نیچے سب سے نمایاں کامنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب صرف اپنے ماڈل کے دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو کوئی کیا سمجھائے۔ خود اوپن AI کا کہنا ہے کہ اسے اندازہ ہے کہ اس واقعے کے گرد بہت سے سوالات اور قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں۔ کمپنی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ آنے والے ہفتوں میں اس پر ایک تفصیلی تکنیکی رپورٹ شائع کرے گی۔ میں ہوں وزن فرحت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ امریکی شہر سیاٹل میں فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ شہر کی مشہور نشانی اسپیس نیڈل کے قریب ایک اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول کے دوران 2 افراد ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے تھے۔ شہر کے نائب سربراہ پولیس کے مطابق ایک ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ ایک اور مشتبہ شخص تاحال مفرور ہے۔ واشنگٹن ریاست میں امریکہ کے سخت ترین اسلحہ قوانین رائج ہیں۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر فوجی حملے روکنے کے بعد پیر کو ابتدائی کاروبار میں تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ عالمی معیار سمجھے جانے والی برینٹ کروڈ کی قیمت میں تقریباً 5% کمی آئی ہے۔ جمعرات کی رات کے بعد سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کو کچھ مہلت دے رہے ہیں، جبکہ ایران کے مطابق ثالث تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ چین کی سب سے بڑی میموری چپ ساز کمپنی کے حصص کی قیمت شنگھائی کی مارکیٹ میں پہلے ہی دن تقریباً 500% اضافے کے ساتھ آسمان کو چھو گئی ہے۔ CXMT کچھ دیر کے لیے چین کی سب سے قیمتی کمپنی بن گئی تھی اور اس نے تقریباً $10 ارب جمع کیے تھے۔ کمپنی اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس میں استعمال ہونے والی DRAM چپس کی پیداوار بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔
हम में से कई लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एआई से गुफ्तगू करते हैं और कई सवालात के जवाबात भी हासिल करते हैं। नाइजीरिया में नौजवान एआई की मदद से नई ज़बानें सीख रहे हैं, जिससे उनके लिए बैरून मुल्क नए मौक़े भी खुल रहे हैं। और यही नहीं, इससे उनको जॉब इंटरव्यू, सियाहत और हत्ता के अपने रिश्तेदारों से बातचीत में भी मदद मिल रही है। वो एआई को अपने दोस्त और उस्ताद के तौर पर देखते हैं और दूसरे तरीक़ों की निस्बत इसे आसान समझते हैं। देखिए माकोची ओकाफोर की रिपोर्ट से पेश कर रहे हैं फरहान रफ़ी। Hey Google, how do I say I'm hungry in Thai? In Thai, that's ฉันหิว एक जमाने में नई जबानें सीखने के लिए या तो क्लासरूम में बैठना पड़ता था, किताबें खरीदनी पड़ती थी या फिर महंगे कोर्सेज की कीमत अदा करनी पड़ती थी। लेकिन अब कई नौजवान एआई का रुख कर रहे हैं। उनके लिए एआई टीचर्स के बजाय एक बातें करने वाले दोस्त की तरह है। वो सवाल पूछते हैं, गलतियां करते हैं, फौरी इस्लाहात हासिल करते हैं और अपनी रफ्तार से सीखते हैं। एबिगेल लेगोस नाइजीरिया में एक ट्रैवल लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं। वो कहती हैं कि एआई उन्हें बैरून मुल्क सफर करने के दौरान और उससे पहले बोलचाल सीखने और प्रैक्टिस करने में मदद करता है। सच बताऊं तो मैं जुबानें सीखने वाली कोई ऐप्स इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मैं एआई के साथ वन ऑन वन बातचीत कर सकती हूं। आपको पता है कि आप इसको प्रॉम्प्ट्स यानी इशारे दे सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि तुम मेरे दोस्त होने का दिखावा करो और मैं ये जुबान पहली बार सीख रही हूँ, तो तुम मुझसे कैसे बात करोगे? और मैं कहूँगी कि मैं फ्रांसीसी में शुरू करती हूँ और तुम बात आगे बढ़ाओ। एबिगेल की तरह सैमुअल भी एआई की मदद से बैरून मुल्क अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, ज़बान की रुकावट के बगैर। हाँ, तो मैं नॉर्वे जरूर जाना चाहूँगा। और हाँ, एआई ने मदद की है, क्योंकि अब मुझे मेरे कजन्स और दीगर रिश्तेदारों से बातचीत में आसानी होती है। कभी कभी वो कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे सीख रहे हो। अब मैं टाइपिंग भी कर सकता हूँ, और अगर मैं दूसरे ममालिक में भी जा रहा हूँ तो मैं आखिरकार सीखने के लिए खुशी से एआई इस्तेमाल करूँगा। चंद सालों में कई नौजवान प्रोफेशनल्स ने महंगाई की वजह से नाइजीरिया छोड़कर दूसरे मुल्कों का रुख किया है, जिसे ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। गूगल के हालिया सर्च ट्रेंड्स के डेटा के मुताबिक अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और जापानीज सीखने के रुझान में वाज़े इजाफा हुआ है। और एबिगेल और सैमुअल जैसे नौजवान उन्हें सीखने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रुझान काफ़ी बड़ा है, जैसे हमने डेटा में देखा। ज़ाती तौर पर मुझे ये हैरानी हुई कि लोग इशारों की ज़बान सीखने के लिए एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत हैरान कुन और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी 40 साल नाइजीरिया में रहा हूँ और लोग अमूमन साइन लैंग्वेज या इशारों की ज़बान का जिक्र भी नहीं करते। नाइजीरिया में अफ्रीका की सबसे कम उम्र आबादियों में से एक है। एआई तक रसाई आसान हो रही है। नौजवान इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। वो कभी भी सीख सकते हैं, चाहे वो घर पर हों या बस में। माहिरीन के मुताबिक एआई सीखने के लिए दोस्त का काम बेहतरीन करता है, मगर उस्ताद या असली गुफ्तगू का नेमल बदल नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में जिन सबसे ज़हीन अफराद से मिलेंगे वो आपकी ज़बान नहीं बोलते होंगे। आपको उनकी ज़बान सीखनी होगी। ये आपकी सोच और आपकी दुनिया को वसी करता है और आपको ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां आप अमूमन नहीं चाहते। इसमें इक्तसादी मौके भी हैं। आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों से कारोबार कर सकते हैं। दुनिया में सबसे तेज़ी से माशी और तकनीकी तरक्की करने वाले खित्ते और ममालिक हमारी ज़बान नहीं बोलते, जैसे कि चीन। चाहे ये स्कूल, नौकरी, सफर या बस शौक के लिए हो, एक बात वाज़े है, कई नौजवान नाइजीरियंस के लिए नई ज़बानें सीखने का सफर क्लासरूम्स में नहीं बल्कि एक प्रॉम्प्ट से शुरू होता है। जिन इलाकों में लोग कभी धूप को तरसते थे, वहाँ बार बार हीट वेव्स या गर्मी की लहर आ रही है। बरतानिया भी इन इलाकों में शामिल है। शदीद गर्मी में भंवरों या बम्बल बीज के लिए ख़तरा और ज़्यादा बढ़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालिया तहकीक के मुताबिक बरतानिया में बम्बल बीज की कुछ इकसाम की तादाद में 30% से ज़्यादा कमी आई है। BBC के क्लाइमेट एडिटर जस्टिन रोलेट की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आरिफ शमीम। रज़ाकारों का एक गिरोह वेस्ट वेल्स में जमा हो रहा है। ये यहाँ बरतानिया के सबसे पसंदीदा हशरात में से एक की गिनती करना सीखने आए हैं, क्योंकि बरतानिया के बम्बल बीज या भंवरे इस वक्त ख़तरे में हैं।
ان جیسے رضاکاروں کے جمع کیے گئے ڈیٹا کے نئے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ جب 2022 میں درجہ حرارت پہلی بار 40 سینٹی گریڈ کی حد کو عبور کر گیا تو بمبل بیز پر کیا اثر پڑا۔ برطانیہ میں سب سے زیادہ پائے جانے والے 3 قسم کے بمبل بیز کی تعداد میں 20 سے 35% تک کمی آئی ہے۔ اگر بہت زیادہ گرمی ہو جائے یعنی باہر کا درجہ حرارت تقریباً 30 ڈگری سے بھی اوپر چلا جائے تو بمبل بیز کے لیے اڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اندر سے گرم ہو کر مرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے جسم کے اندر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر جاتا ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بمبل بیز گرمیوں کی مخلوق ہیں جو پھولوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ٹھنڈے علاقوں کے جاندار ہیں جو سرد موسم کے حساب سے ڈلے ہوئے ہیں۔ بہت گرم موسم میں انہیں پناہ لینی پڑتی ہے۔ اگر وہ اڑ نہیں سکتے تو وہ خوراک نہیں ڈھونڈ سکتے اور نہ ہی کھانا جمع کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی افزائش نہیں کر سکتے۔ جن پھولوں سے بھرے میدانوں میں وہ پہلے پروان چڑھتے تھے ان کا دہائیوں پہلے ختم ہو جانا ان کے لیے حالات کو مزید مشکل بنا رہا ہے، اور شدید گرمی اور خشک سالی بچ جانے والے پھولوں کو بھی سکھا سکتی ہے، جس سے بمبل بیز خوراک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بمبل بیز کے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ان میں سے بہت سے بس جیسے تیسے سروائیو کر رہے ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بہت ٹھنڈا موسم بہار، ایک بہت گرم موسم گرما یا سال کے غلط اوقات پر کٹائی ہی ان کی پوری آبادی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کی آبادی کو دوبارہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویسٹ ویلز کا یہ فارم خوراک اگانے کے ساتھ ساتھ ان حشرات کی حفاظت پر بھی توجہ دیتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ مختلف قسم کے قدرتی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ویلوز بھی لگا رہے ہیں، ایسے ویلوز جو بمبل بیز کو ابتدائی دنوں میں نیکٹر اور پولن فراہم کر سکیں۔ ہم ایسی جھاڑیاں اور مٹی کے بند بھی بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھونسلے بنا سکیں۔ اس شدید اور بدلتے ہوئے موسم میں چیلنج صرف بمبل بیز کو اگلی شدید گرمی سے بچانا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ ماحول میں اتنی خوراک موجود ہو کہ وہ اس گرمی کے بعد خود کو سنبھال سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام میں شامل اسٹوریز یا تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ کا رخ کریں۔ غزن فیدر کو بھی اجازت دیں۔